بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک یا حبیب اللہ رحمت دامی با خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا آمین ثم آمین۔ جی علامہ صاحب آج کی نشست شروع کرتے ہیں۔ پچھلی نشست میں نفس اور عقل کی تکرار تھی، تو آج ایمان ایک کامل پہ بات ہوگی کہ نفس و عقل کی تکرار بندے کو توکل الہی تک لے آئی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں میاں صاحب ہمیں وہاں پہنچا رہے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ پر پوری توکل کر کے راضی برضا ہو جاتا ہے تب رب تعالیٰ اسے قوت ایمانی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب نفس اور عقل اپنا پورا زور لگا چکے، عین اسی لمحے سچے عاشق کی پکی توکل پہ عشق زوراور یعنی کامل ایمان کی روحانی طاقت اس کی مدد کو آ پہنچی۔ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ کہتے ہیں کہ رب فال پائی، یعنی اپنے آپ کو فلی رب کے حوالے کر دیا۔ تو جب اپنے آپ کو ہم فلی اس ذات کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر یہاں سے توکل جنم لیتی ہے۔ تو اب توکل الہی اپنی اتنی پختہ ہو گئی کہ اس نے سوچنا بھی چھوڑ دیا اور عقل کے مشوروں سے بھی بے نیاز ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ عقل اسے اگلا مقام عشق کا ہے، تو عشق کا نام ہے کاملیت ایمان کا۔ توکل الہی کامل ایمان ہی بندے میں پہاڑوں سے ٹکرانے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ تو ایمان مکمل وہی ہے جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سچائی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی حیا اور علی کرم اللہ وجہ کی شجاعت و ولایت ہو۔ تو کامل عشق میاں صاحب فرماتے ہیں کامل عشق خدایا بخشیں غیر ولوں منہ موڑاں، اکو جانا اکو تکاں اکو آکھاں لوڑاں، اسی کی ذات۔ تو آگے پھر فرماتے ہیں نفس عقل دا جھگڑا ٹوٹا۔ اب وہ نفس اور عقل کی جو تکرار تھی آپس میں وہ کہاں ختم ہوئی ہے کہ نفس عقل دا جھگڑا ٹوٹا، عشق ہے رٹ مکائی، سیف ملوک ہے منصف بن کے فال اتے گل پائی کہ اب میں نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا، رب تو جیسا چاہے گا، میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے۔ تو کہندا کیا کہتا ہے کہ میاں صاحب فرماتے ہیں بڑا پیارا، کہندا ربا جے تو مینوں دل بر نال ملاسیں تاں اس وقت کسے دے ہتھوں پانی سرد پلاسیں۔ اب میرا ایمان یہ ہو گیا کہ تو اب مجھے پلائے گا پانی۔ تو اے پالن ہار اے قادر و غالب، ٹھنڈا پانی پلانے والا بھی تو، محبوب سے ملانے والا بھی تو، اب تیری توکل اور رضا ہی میری جسمانی اور روحانی طاقت ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ ایو فال ربے پر سٹ کے شہزادہ لٹرایا ہوتا ہے تھوڑا سستایا، تو جنڈ گرنڈا رکھ سرانے پاس زمین تے لایا، وہاں جا کے نیچے جھاڑیوں کے اوپر سر رکھا ہے اور لیٹ گیا۔ اسی کیفیت میں خاردار جھاڑیوں میں ذرا سستایا تو آنکھ لگ گئی، آنکھ کیا لگی، آنکھ کھل گئی۔ سبحان اللہ۔ اس کریم اور رحیم آقا کی طرف سے رہنمائی حاصل ہو گئی، یعنی خواب میں آگاہی ہوئی، اور کبھی کھلی آنکھوں سے بھی ہوتی ہے، کبھی بند آنکھوں سے ہوتی ہے، کبھی سوتے میں کبھی جاگتے میں، یہ تو اپنا اپنا مقام ہے ہر ایک سالک اور طالب کا۔ تو اکھیں ستیاں فرماتے ہیں میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اکھیں ستیاں دل جاگے تالیا ستے، اچن چیت ایک مرد از غیبوں آن کھلا سے روتے۔ وہ جو ایمانی قوت تھی جو مدد ربانی تھی وہ آ گئی۔ بظاہر آنکھیں بند تھیں مگر دل جاگ رہا تھا، ستے نصیب جاگ اٹھے، غیبی مدد کے ساتھ ایک بزرگ ہستی مدد کو آ پہنچی۔ اس ہستی کا تعارف قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی زبانی سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حسن جمال کمال او دے دی اوڑک حد نہ آہی، دم دم اندر پاک زبانوں کردہ ذکر الہی۔ ہر سانس کے ساتھ ذکر الہی پاک زبان سے جاری تھا اور حسن و جمال کی کوئی حد نہ تھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ خوش آواز رسیلا کر کے مٹھی نال زبانے، شہزادنوں کیا اس نے اٹھ عاشق مردانے۔ اس جوئے وچ تیرے کارن مولا مینوں کلیا، اور نہیں کوئی مطلب میرا نہ ہی کتے ول چلیا۔ تو اے مرد مومن، اے سچے عاشق، جاگ جا، اٹھ کے بیٹھ جا، آج تیرے بختوں نے یاوری کی ہے، مولا کریم نے مجھے صرف اور صرف تیری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ تو تیرے اتے رحمت کیتی آپ خداوند سائیں، پانی دے اچیچا کلیا تد ول میرے تائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج مالک آپ دلاں دا سمیع و بصیر، خبیر و قدیر تجھ پہ مہربان ہو گیا ہے اور تو امتحان میں پاس ہو گیا ہے۔
تیرے لیے ٹھنڈا پانی دے کر خصوصی طور پہ مجھے بھیجا ہے صرف اور صرف تیری مدد کے لیے۔ تو آگے ایسا فرماتے ہیں کہ وہ جو تھے بزرگ، انہوں نے کیا فرماتے ہیں، اج کل وچ خداون تینوں ایسی تھاں پہنچاسی جتھوں محرم اس پریدا ملسی تے دس پاسی۔ بہت جلد تیرے رب کی مدد سے تیرا وسیلہ تجھے تیرے محبوب کا پتہ نشانی بتائے گا۔ تو جہاں میاں صاحب فرماتے ہیں نا ایک جگہ کہ اوکھی کاٹی مشکل اندر تجھ بن کوئی نہ والی، آپ مسبب نال سبباں غموں کریں خوشحالی۔ اس کے لیے اسباب مہیا کرنا تو کوئی مشکل تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فکر فراق قضیے سختی دکھاں چھیکڑ آئی، اب ختم ہونے والے ہیں تیرے چھیکڑ آئی، وقت خوشی دا نیڑے آیا تو ہمت کر تو پائی، یہاں پھر ہمت کا بھی درس ہے ساتھ۔ تو اے سچے عاشق تیرا غم جدائی اور تمام دکھ پریشانیاں مصیبتیں اور مشکلات اب ختم ہونے کو ہیں، اور اس لیے ابھی بھی تجھے ہمت اور آس کا دامن نہیں چھوڑنا۔ تو منزل قریب ہے، ابھی سامنے نہیں آئی لیکن قریب ہے۔ تو اس بزرگ کے آگوں میں ملک سے رشتہ، ہوئے ہوئے میرا نام خداوند تریا ہورائیل فرشتہ، میں وہ فرشتہ ہوں رب تعالیٰ کا مقرر کردہ، جسے رب تعالیٰ اپنی قدرت اور حکمت سے اپنے حکم سے اپنے مقربین کی مدد کے لیے جس مرضی صورت میں بھیجتا ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ کیا کہتے ہیں، لاکھ لاکھ ہون مبارکاں تینوں سیف ملوک جوانا، تھوڑی سختی رہندی باقی پھریا نیک زمانہ۔ تو رب کریم کی طرف سے تجھے یہ نوید سنانے آیا ہوں کہ تیری منزل اب بالکل قریب ہے۔ یہ سن کر شہزادے کو مزید قوت ایمانی اور راحت نصیب ہو گئی۔ تو عقل سے آگے عشق کا مقام ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں۔ تو عقل کی جگہ دماغ میں ہے اور عشق کی جگہ قلب اور روح میں ہے۔ عقل راستہ دکھاتی ہے، منزل تک نہیں پہنچاتی، تو منزل تک عشق اور جنون ہی پہنچاتا ہے۔ تو عشق توکل سے ہی جنم لیتا ہے، جہاں توکل کی انتہا ہوتی ہے وہیں رحمت خداوندی کا نزول شروع ہو جاتا ہے اور کامل ایمان عطا ہو جاتا ہے۔ تو عقل انسانی پردہ ہے ہوائے نفس کے درمیان، جہاں عقل کی حد ختم ہوتی ہے وہیں سے معرفت شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت اللہ کریم کا غیبی نظام جو محکم یقین والے کی غیبی مدد کو آ جاتا ہے۔ تو علامہ صاحب کیسے فرماتے ہیں آپ کو، تو جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گائی تو کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ تو بقول علامہ کہ بے خطر کود پڑا عشق آتش نمرود میں، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، عقل سوچتی رہ گئی کہ چھلانگ لگاؤں یا نہ لگاؤں، جبکہ عشق جو تھا اس نے سوچ و بچار سے بے نیاز ہو کر توکل الہی یعنی کاملیت ایمان سے چھلانگ لگا دی۔ تو علم و عقل سے بالا کیفیت کو حکمت کہتے ہیں، اور یہ سب قرآن کریم کی تعلیمات سے ہی حاصل ہوتی ہیں، اور حکمت صرف اسی حکیم اور حاکم کائنات کی ہے، اس میں نہ کوئی آج تک پہنچ سکا ہے اور نہ ہی کوئی ہے۔ تو اس پہ علامہ صاحب آپ ماشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، قبلہ مائی صاحبہ نے حضور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کا وہ حصہ جس میں آپ نے توکل، ایمان اور عشق کے حوالہ سے ارشاد کیا، وہ اشعار ہمارے سامنے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دولت توکل عطا فرمائے۔ آمین۔ قرآن حکیم میں سورۃ الطلاق سورۃ نمبر 65 کی آیت نمبر 3 میں ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ بے شک اللہ کی ذات پر توکل ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی ہونا چاہیے کہ انسان اگر ذات باری تعالیٰ پر توکل نہیں ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے، چونکہ مسبب الاسباب اور کارساز حقیقی اور فاعل حقیقی اور مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ بے شک۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد ہے، من اعتمد علی اللہ فلا قل ولا ضل ولا ضل ولا اختل، کہ اگر اللہ کی ذات پر یقین کا رشتہ قائم ہو جائے، توکل کا رشتہ قائم ہو جائے، اللہ کی ذات پر اعتماد کا رشتہ قائم ہو جائے،
تو اللہ تعالیٰ نہ کسی کی عزت میں کمی ہونے دیتا ہے، نہ مال میں کمی ہونے دیتا ہے، نہ اسے رسوا ہونے دیتا بے شک ہے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا منکر تھا وہ یہ کہنے لگا کہ علی تم ہر وقت اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہو اور اللہ پر اعتماد کا اور توکل کا درس دیتے ہو، یہ بتائیں اگر تمہیں کسی بند کمرے میں داخل کیا جائے جہاں ہوا بھی نہیں داخل ہو سکتی تو کیا تمہیں وہاں رزق کون دے گا؟ تو جناب علی المرتضیٰ چونکہ حضور کے تربیت یافتہ تھے، انہوں نے کہا یہ بتائیں اس بند کمرے میں مجھے موت آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ تو اس نے کہا موت تو آ سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو رب اس بند کمرے میں موت کا فرشتہ بھیجنے پر قادر ہے وہ رب اس بند کمرے میں مجھے رزق دینے پر بھی قادر ہے۔ بے شک بے شک۔ اتنا جملہ سنا تو اس نے کلمہ اسلام پڑھ لیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کہا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مؤمن کا ہاتھ، بے شک غالب کار آفریوں کار کشاؤ کار ساز، کہ اگر انسان اللہ کی ذات پر یقین کر لے تو یہ بندہ مومن کا ہاتھ مشکل کار ساز بھی ہے۔ یعنی کار ساز کا معنی ہے کام بنانے والا۔ بندہ مومن کا ہاتھ کارساز بھی ہے، مشکل کشا بھی پھر یہ بن جاتا ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی پھر اس کے لیے اسباب پیدا کرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توکل کی جو دولت اس نے ہمارے اسلاف کو دی، حضور کے اصحاب کو دی، انبیاء کرام کو دی، اس دولت توکل سے ہم سب کو آراستہ فرمائے اور اپنی ذات پر بے پناہ یقین کی کیفیت ہمیں عطا فرمائے، چونکہ خالق حقیقی، مالک حقیقی، کارساز حقیقی، مؤثر حقیقی اور فاعل حقیقی وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر انسان اعتماد کر لے، ایک حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے یا عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید ان سلمت فیما ارید کفیتک فیما ترید ان لم تسلم فیما ارید اتعبتک فیما ترید ولا یکون الا ما ارید، کہ ایک تیری کوشش ہے، تیری جد و جہد ہے، تیری کاوش ہے، تیری سعی مسلسل ہے، اور ایک میرا ارادہ ہے۔ اگر تو اپنی کوششوں کو میرے ارادے کے سپرد کرے گا، تو مجھ پر اعتماد کرے گا تو میں وہ کروں گا جو تیرا ارادہ ہے، اور اگر تو اپنی کوششیں میرے سپرد نہیں کرے گا تو میں تجھے تیری کوششوں میں تھکا دوں گا، اور ہونا وہی ہے جو رب ذوالجلال نے چاہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دولت توکل عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیرہ کثیرہ۔ سبحان اللہ۔